دنیا میں رہ کر کے خوشی میں ہو، غمی میں ہو، ٹینشن ہو، بیماری ہو، صحت ہو، مال ہو، غربت ہو، ہر حالت میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن کر کے رہو۔ عزت دینے والا بھی وہی، ذلت دینے والا بھی وہی۔ اتنے سال مجھے عزت ملی، آج اگر مجھے ذلیل ہونا پڑا، میرے اندر کوئی خامی ہے۔ اتنے سالوں سے اللہ تعالیٰ مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، میری آنکھ صحیح کام کر رہی ہے، ہاتھ پیر زبان سب اپنی جگہ صحیح کام کر رہے ہیں، آج اگر جسم کے اندر کوئی بیماری آ گئی تو اللہ سے میں نا امید کیوں ہو جاؤں؟ بیمار کرنے والا بھی وہی، شفا دینے والا بھی وہی ہے۔ ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن کر کے رہنا۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تم اس حالت میں مرو کہ تم اس وقت مومن ہو، مسلمان ہونے کی حالت میں تمہیں موت آئے۔ ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن کر کے رہنا ہے۔ کسی بھی طرح کی خوشی ہو، غمی ہو، ٹینشن ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، اکیلے میں ہو، تنہائی میں ہو، تب بھی اللہ کی طرف نظر ہونی چاہیے۔ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے سمجھ کر کے گناہ میں مبتلا نہیں ہونا۔ بند کمرے میں آدمی جا کر کے کچھ کرنا چاہتا ہے تو یہ دل و دماغ کے اندر بات ہونا چاہیے، اگرچہ تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ جب اکیلے کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں تو پیر لمبا نہیں کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا، میں جب اکیلے میں رہتا ہوں میرا پورا استحضار اللہ کی طرف ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے سامنے باادب ہو کر کے بیٹھوں۔ جب نارمل پبلک کے ساتھ ہیں وہ الگ بات ہے، جب سنگل ہیں تو میری پوری توجہ، کمپلیٹ کانسنٹریشن اللہ کی طرف ہوتا ہے کہ اب یہاں پر اللہ کے سوا میرے سامنے کوئی نہیں ہے، لہٰذا اس کے سامنے میں بے ادب ہو کر کے نہیں بیٹھتا۔ تو آدمی کے اندر ایسا استحضار ہونا چاہیے، آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایسی پہچان اور ایسی معرفت ہونی چاہیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات وہی ہے، دینے والا بھی وہی، لینے والا بھی وہی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو کچھ دیا ہوا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ وہ دوسروں کو دے۔ ہمارے پاس جو بھی ٹیلنٹ ہے، صلاحیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے دیا ہوا ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے، تم میں سب سے اچھا اور بہتر آدمی وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا کام کرے، مال کے ذریعے فائدہ پہنچائے، اس کے پاس موجود ٹیلنٹ اور نالج کے ذریعے فائدہ پہنچائے، کہیں اس کی طاقت کام آتی ہے تو طاقت کے ذریعے فائدہ پہنچائے، کہیں اس کے ریکمنڈیشن سے کوئی کام ہو جاتا ہے تو ریکمنڈ کر کے سامنے والے کی مدد کرے۔ کسی کی دعا کے اندر اجابت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو جلد قبول فرماتا ہے تو دعا کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ تو ہمیں مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن کر کے رہنا چاہیے، ہر حالت میں الحمدللہ علی کل حال کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اچھائی ملے، برائی ملے، عزت ملے، ہمیں ذلت کا منہ دیکھنا پڑے، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کی عادت ڈالیں گے، انشاءاللہ ہماری زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔